الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله جو ہماری زندگی میں مختلف اوقات لاتا ہے، مختلف حالات لے کر آتا ہے۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہم نے رمضان کے روزے رکھے اور اب ہم بالکل آخری گھڑیوں میں ہیں۔ رمضان کا مہینہ حقیقت میں امت مسلمہ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت سا مہینہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب محسوس کرتا ہے۔ اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ نے دور قرآن سنا اور آپ نے اتنی محبت سے آ کر ادھر وقت بھی دیا کہ کچھ باتیں عید کی کر لی جائیں، کیونکہ ذہنی تیاری کے ساتھ جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس میں، اور جو بغیر تیاری کے کام کیا جاتا ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ تو یہ قسم کا ریمائنڈر بھی ہے، تحدیث بھی ہے، اور آپ کے میرے لیے اس میں کویسچن بھی ہے کہ کیا ہم نے باقی صحیح روزے رکھے کہ نہیں۔ تو عید المبارک اور عید الفطر ہمارا 2022 کا یہ ایک ٹاپک ہے۔ ہر سال ہی کچھ نہ کچھ کہا جاتا ہے اور اللہ چاہتا ہے تو پھر ہمیں ہر سال کوئی نئی بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ تو عید کا لفظ عاد یعودو سے، عادت کا لفظ سنا آپ نے، مریض کی عادت، کوئی چیز بار بار جب آتی ہے، یعنی عادتاً اور بار بار تکرار سے آنے والی ہر چیز کو عید کہتے ہیں۔ عیدین، دو عیدیں، ایسے شعار ہیں جو ہر امت میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب سے تعلق رکھتے ہوں یا ان کا تعلق بت پرستی سے ہو اور کسی اور سے تعلق رکھتے ہوں۔ ہر دور میں آپ دیکھیے کہ ہم بچپن سے سنتے آئے چھوٹی عید بڑی عید، ایسے ہی ہے نا، اور ہم نے تو 25 دسمبر کے لیے بھی سنا تھا کہ یہ بھی بڑی عید ہوتی ہے عیسائیوں کی، ہے نا۔ تو عید کے لفظ میں تکرار ہے، یعنی دوبارہ سے دوبارہ ہونے کا۔ آئیے ذرا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں، آخر اس میں کیا بات ہے۔ تو ہم سورت بقرہ کی آیت ہی سامنے رکھتے ہیں جو ہم نے دور قرآن سے پہلے ویلکم رمضان کے بہت سارے لیکچرز میں پڑھی تھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہاں آپ دیکھیے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ھدی للناس، ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ اس پہ 1 2 3 کریں گے تو آپ دیکھیے گا کہ آپ پہنچ جائیں گے عید تک۔ پھر کیا ہوا، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ۔ ہم اس پہ عمل کر چکے، بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے ہاں تو روزے رکھے۔ آخری ایک آدھ روزہ رہ گیا، وہ بھی نبھ جائے گا اللہ کی رحمتوں سے، ٹھیک ہے۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، کوئی مریض ہو گیا یا سفر پہ چلا گیا، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، چھوڑ دو لیکن تمہیں بعد میں رکھنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کہا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ عسر کا معاملہ رکھتا ہے، یسر کا نہیں رکھتا، یعنی آسانی ہے۔ کون سی آسانی ہے کہ مریض روزہ چھوڑ دے، سفر میں تو روزہ چھوڑ دو۔ کچھ ہمارے روزے بھی پہلے سے آسان کر دیے گئے، پچھلی امتوں کے روزے تو لمبے تھے، لیکن وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہاں پہ رکے میں اس وقت۔ یہ کیوں رکھا جائے، یعنی مریض ہونے کی صورت میں یا سفر کی صورت میں ہم کیوں روزہ رکھے؟ اس لیے رکھیں گے کہ تم بعد میں اس گنتی کو پورا کرو۔ اگر آپ غور کریں نا، اس ایک آیت میں اوپر دیکھا آپ نے، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اگر آپ اس سے بھی اوپر جائیں تو آپ کو کیا ملتا ہے، ایام معدودہ، گنتی کے دن۔ 3-4 تکراریں ہیں، کس بات کی، کہ رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کرو، گن گن کے رکھو۔ ایک دم خود بھی بڑا گن رہے ہوتے ہیں، 1 ہو گیا، 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، کوئی الٹا گن رہے ہوتے ہیں، کوئی سیدھا گن رہے ہوتے ہیں، کوئی سحری کے وقت پہ کہتے ہیں 1 اور ہو گیا، کوئی افطاری پہ کہتے ہیں، یعنی جس کو جو چیز جتنی مشکل لگ رہی ہوتی ہے وہ اتنا ہی اس کے ساتھ سوچتا ہے نا۔ لیکن جو لوگ روزوں کا شمار نہیں کرتے، بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمارے کلچر میں یہ ایک بہت ہی بڑا ڈرا بیک ہے کہ جو نہ خوب تھا وہی خوب ہوا، اور جو خوب تھا وہ نہ خوب ہو چکا ہے۔ ہمیں روزوں کی فکر کم ہے،
کئی لوگوں کو میں نے قضا عمری کے نام پر پچھلی نمازوں کی ادائیگی کرتے سنتے یا اس کے بارے میں بات کرتے دیکھا ہے، لیکن میں نے کبھی کسی کو قضائے روزوی نہیں رکھتے سنا. روزے نہیں رکھتے لوگ، ہے نا بات کرنے کی. حالانکہ آپ دیکھیے کہ کتنے بڑے دلائل ہیں. ایک عورت اپنی بیماری کے دنوں میں جو نمازیں چھوڑتی ہے، کیا وہ پڑھتی ہے دوبارہ؟ نہیں پڑھتی، کیونکہ جو بیچاری 6-7 دن کے بعد فارغ ہوئی ہے تو ایک تو ویسی عادت چھٹ چکی ہوگی، پھر اگلی دن کی 5 نمازیں اور پچھلی پھر 35-40 نمازیں، مشکل ہوں گی نا. اللہ نے کہا جاؤ، تمہارے ریسٹنگ ڈیز تھے، تم تھوڑے دن عبادت کی اس فارم کی بجائے کسی اور فارم میں آ جاؤ. ایسے ہی ہے نا. لیکن روزے کتنے ہیں پورے سال میں؟ 29 اور 30. اور خواہش کیا ہوتی ہے؟ گھر والوں کی خواہش ہوتی ہے 31 ہو جائیں، اور اعتکاف والوں کی خواہش ہوتی ہے 29 ہو جائیں، کیونکہ وہ تو قید میں، ان کو تو نکلنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ موسیٰ کی طرح جب اللہ سے ملنے گئے تو 30 کے بعد کہا 10 اور دے تو 40 کر دے. تو یہ محبت کی باتیں ہیں. نہ ہر اعتکاف والا جلدی چاہ رہا ہوتا ہے، اور نہ ہر گھر والے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی ذرا 1-2 دن اور ہی چھٹی مل جائے. ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ انسان کے اوپر چلتا رہتا ہے. بات کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کو مجھے روزے رکھوا دیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ولی تکملوا العدہ. یقین کرے کہ رمضان کی باتیں کرتے کرتے دل نہیں بھرا، لیکن صرف جلدی سے آپ کے اور اپنے خوش ہونے کے لیے میں آپ کو چند فضائل بتاؤں گی جو آپ اس ایک آیت کی روشنی میں کر چکے. اتنی میں روزے کے، کیونکہ آپ تو عید کی سننا چاہ رہے ہیں نا، بات میں بھی سنانا چاہتی ہوں. لیکن جب تک آپ روزے کی حکمت نہیں سمجھیں گے نا، عید کی نہیں ہے. کہ آج میں نے آپ کو عید کی حکمت بتانی ہے، اصل کیا، روح کیا ہے. ٹھیک ہے، تو روزے آپ جو رکھتے ہیں، ابھی بھی جو روزے ہیں چند، اللہ کرے کہ ہم ذوق و شوق سے رکھ لیں. تو پہلی بات دیکھیے کہ احادیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. کیا آپ اس رحمت کو آج بھی محسوس کر رہے ہیں؟ وقت میں برکت، نیند کتنی کم ہو جاتی ہے اور پھر بھی آپ صاف ستھرے فریش اپ ہو کے دکھتے ہیں لوگوں کو. پھر جنت کو روزے داروں کے لیے سجایا جاتا ہے. لوگ عید کے لیے گھر سے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت سے جاتے ہیں روزے دار کے لیے. پھر جنت کے 8 دروازے ہیں، جس میں سے ایک کا نام باب الریان ہے. اس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. بہت بڑا جمبو جیٹ ہو، جہاز. آپ دیکھتے ہیں کہ جو VIP لاؤنج والے ہیں نا، ان کو الگ دروازے سے داخل کرتے ہیں. بیچارے ہمارے جیسے اکانومی والے لائنوں میں لگے ہوتے ہیں اور وہ ٹپ 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 کرتے نکل جاتے ہیں. جانا تو جنت میں ہی ہے، لیکن روزے داروں کو اللہ تعالیٰ جنت میں باب الریان سے لے کر جائیں گے. پھر اس کے بعد رمضان المبارک کے جو مہینے میں مختلف کیفیات اب رحمت کی مغفرت کی اور خاص رمضان کے روزوں کا ثواب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کس کو کتنا ملے گا. ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے. یعنی اپنے پہ طرز کھانے کی بجائے خوشی محسوس کرنی ہے. اور ایک اور خوبی ہے رمضان کی روزے کی، کیا کہ افطار کے وقت روزے دار جو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے. اور بندہ کیا مانگتا ہے کہ روح افزا کا گلاس سب سے پہلے مجھے ہی مل جائے. افطاریوں کے وقت پہ کچھ ہو. ایک سسٹر تھی تو وہ بات کر رہی تھی تو میں سن رہی تھی کہ ایک موقع پہ شاید کوئی چینل والے یا کوئی ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں مسلمانوں کے روزہ افطار کرنے کی ویڈیو بنانی ہے. میں نے کہا اللہ کی پناہ، پھر کیا ہوا اس کے؟ یعنی میں دل میں سوچ کے کانپ رہی تھی کہ اگر نان مسلمز نے ہمارے افطاری ٹیبل دیکھ لی ہے، میرا لئے مسلمان ہو جائیں گے، ایک ماہ کے لیے چاہے ہو جائے. تو بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت انسان جو دعا مانگتا ہے وہ قبول ہوتی ہے. پھر اسی طرح جو حلال روزی سے روزہ افطار کراتا ہے کسی کا، خود بھی کرتا ہے اپنا یا دوسروں کا، اس کے لیے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام شب قدر میں اس سے مصافحہ کرتے ہیں، جس کی علامت کیا ہے کہ انسان کے دل میں نرمی آتی ہے، رقت آتی ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں. اور یہ ساری باتوں کے بعد اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا کہ روزہ صرف کھانے پینے سے بچنے کا نام نہیں ہے، بلکہ بیہودہ باتوں اور گناہوں سے بچنا بھی روزے کی حقیقت ہے. تو اب جب روزے میں اتنی کیفیات ہیں اور اس سے آپ کو اتنے فائدے ہوتے ہیں، یہ تو آپ کو حدیث کی روشنی میں پتہ چلتے ہیں نا. لیکن اگر آپ روزے کے وہ فوائد جو آپ کو جسمانی طور پہ ملتے ہیں،
کتنے لوگ ہیں جو اب اس وقت مور ہیلدی فیل کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ سب سے پہلے تو میں ہی کہوں گی، میری خواہش ہے کہ پورا سال بندہ روزے کی کیفیت میں رہے. ویسے آپ کو منع کوئی نہیں کرتا، آپ اپنا لنچ سکپ کر دیں اور وہ کھانے میں چلے پراٹھا ہی کھا لیں، انڈا پراٹھا جو آپ نے کھانا ہے. میں کل سوچ رہی تھی کہ کمال ہے کہ پراٹھے کے بغیر بھی روزے ہو جاتے ہیں، رمضان گزر جاتا ہے. خیال ہی نہیں آیا ایک بھی دن کے کبھی پراٹھا کھانا ہے، ذہن میں نہیں آیا. اور کچھ کہتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ وہ کھجور نہ ہو تو پھر نمک سے کھولیں گے نا، اور پکوڑا نہ ہو. یہ پکوڑا اصل میں نا نمک کی ایک بدلی ہوئی فارم ہے ہمارے کلچر میں. تو یہ بتائیے کہ پراٹھے کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے؟ اور وہ جو دودھ سوڈا یا لسی کے بغیر روزہ فائق ہو جائے، مکروہ تو نہیں ہو جائے گا آج لسی نہیں بن سکی؟ یہ ہماری ایٹنگ ہیبٹس ہیں، آپ جو بھی کریں گے ویسے ہی ہوگا. لیکن آپ دیکھیے کہ روزے میں نمبر ایک آپ کے جسم کو ایک ریسٹ مل جاتا ہے فیو آورز تک، بیماری سے لڑنے کی قوت جس کو امیونٹی کہتے ہیں. کتنا کرونا پیریڈ میں امیونٹی کی باتیں ہوتی رہی نا کہ لوگوں کا امیون سسٹم سٹرونگ کیا جائے. روزہ آپ کے امیون سسٹم کو سٹرونگ کر دیتا ہے، جسم سے زہریلے مادے آپ کے نکلتے ہیں، پھر انسان کے اندر صبر، ضبط، تحمل، قوت ارادی پیدا ہوتی ہے. میں آپ کو یہ ساری باتیں بتا کے دہرا رہی ہوں کہ کیا آپ کو سب ملا کہ نہیں؟ اپنا محاسبہ کرے. کوئی ایک روزہ ہی رہ جائے اگر تو اس کو بھی اچھے طریقے سے رکھ لے کہ اللہ ہم اس کو اس کی روح ساتھ کریں گے، اس کی روحانیت کے ساتھ رکھیں گے. اب روزہ جو ہے وہ انسان کے اندر باہر کو بدل دیتا ہے، بس اتنی سمجھیں. پیسے والوں کو غریبوں کی غربت کا احساس ہو سکتا ہے، صحت مندوں کو بیماروں کی بیماری کا خیال آ جاتا ہے، پھر محبت بھائی چارگی سب ایک ہی وقت پہ کھل رہے ہیں. شکر اللہ کا ابھی تک امت مسلمہ کا اس میں اختلاف نہیں، الا یہ کہ پہلا اور آخری روزہ. کوئی کہتے چاند دکھ گیا اور کوئی کہتے نہیں، کوئی کہتے کل عید ہے، کوئی کہتے ہم روزہ رکھیں گے. چلے 20 کے 28 روزے تو ابھی بھی سیکیور ہی ہے نا. پھر وقت بھی 5 4 2 3 منٹ کے آگے پیچھے کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ظہر پہ کھول رہا ہے تو کوئی عشاء پہ رکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے الحمدللہ. تو اس سے دل بھی صاف ہوتے ہیں، نفس پہ کنٹرول ہوتا ہے. روزہ انسان کو بہترین طریقے سے گناہوں سے روکتا ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے. اور آپ کو پتہ کہ امت مسلمہ کو جو خاص چیزیں ملی تھی نا اس میں یہ ایک روزہ ہے، کیونکہ آپ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں 5 چیزیں دی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئیں. لکھ لیں جلدی سے، فائدہ ہوگا آپ کو. پہلی بات یہ ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی وہ ایک خاص سی بسانت آ جاتی ہے نا کھانے پینے سے رکنے کی وجہ سے، اللہ کو وہ مشک سے بھی اچھی لگتی ہے جو بڑی قیمتی قسم کی آپ کے لیے خوشبو ہوتی ہے. پھر روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعا کرتی رہتی ہیں. آپ دیکھیے کہ جنت کو سجایا جا رہا ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ روزے دار کی مغفرت کی جاتی ہے اس ناطے سے کہ کس طریقے سے وہ راتوں کو جاگتا ہے اور دن میں روزے رکھتا ہے. اب یہ ساری باتوں کو پیچھے کر کے آگے چلتے ہیں. اگلا لفظ ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. یہ ہے جی آپ کی میری عید، اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اس کی، اس بات پہ کہ اس نے تم کو ہدایت دی. یہ تکبرو کیا ہے؟ عید کی تکبیر ہے. علماء کرام اس ایک لفظ کے اوپر اپنے آپ کو روک کر بتاتے ہیں کہ دیکھیے عید کیا ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ کھانا پینا عید کے دن سوئیاں اور وہ کیا کہتے ہیں، کیا بنتا، شیر خورما اور حلوہ پوڑی اور چنے ہیں، اور کیا بنتا ہے، کھیر. ماشاءاللہ ہوتی ہے اس کے بغیر عید. یہ ہے اصل میں جی روح. آپ دیکھیے کہ میں رات سے سوچ رہی تھی کہ آپ کے ساتھ اس موضوع پہ بات کرنی ہے تو میں کیسے بات کروں. تو ذرا سا قرآن کا یہ حکم دیکھیے، سورۃ الم نشرح کی آیت 7 میں کیا فرمایا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. بس جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ. تو ذکر اور شکر، عبادت اور اللہ کی یاد، نعمتوں پر شکر کے جذبات، یہ وہ کیفیات ہیں جو آپ کو عید کے دن پہ دیکھتی ہیں. 29 یا 30 دن روزہ رکھو اور اس کے بعد اس توفیق کے ملنے پہ کہ اللہ نے تمہیں بندگی کی عادت ڈال دی، تمہیں اپنا بنا دیا، اس پہ عید کے دن خوب خوشیاں مناؤ. یعنی عید الفطر کیا ہے؟ رمضان کے 29 یا 30 دنوں میں جو نیکیاں کرنے کی توفیق ہوئی اور ان نیکیوں کے بدلے میں
جو آپ کے اندر بندگی کی روح پیدا ہوئی نا، اس کا شکرانہ ہے۔ دیکھیے ہمارے ہاں نعمت کا تصور بدلا ہوا ہے، معذرت کے ساتھ۔ جب آپ نعمت کو اولاد، مال، گاڑی، گھر، کوٹھی، بنگلے سے اٹھا کر ہدایت کی نعمت، شکر کی نعمت، روزہ رکھنے کی نعمت اس پہ لے آئیں گے نا، تو آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ آئے گا۔ چلیے میں اس کو اپوزٹ وے پہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ عید الاضحیٰ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ ہے، ہدیہ ہے کہ اللہ نے ایک بندے کو چنا کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دے، تو وہ تیار ہو گیا۔ دیکھو تمہارے باپ نے اتنی بڑی نیکی کی ہے نا، تو تم کیا کرو، تم بھی اسی کی خوشی میں ان دنوں میں بقرہ عید ذبح کر دو۔ یعنی ایک بات حضرت ابراہیم کی نیکیوں کا ایک کہہ لیجئے کہ اللہ کی طرف سے خوبصورت سا اظہار ہے کہ میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ دوسری چیز دیکھیے، حج کرنے والے حج کر چکے، گھر بار کو چھوڑا اور پھر منی اور مزدلفہ میں راتیں گزاری، دن گزاری، وہ وہاں بیٹھ کر اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں، اور اس دن وہ اپنے میل کچیل جو وہ ختم کر رہے ہیں۔ تم یہاں بیٹھ کے کر لو۔ یعنی عید الاضحیٰ کی وجہ سب کو یاد ہے کہ حج کی تحفے میں یا ابراہیم کی شان میں۔ تیسری چیز چلیے، 10 دن عشرہ ذی الحجہ جو سال کے بہترین دن ہوتے ہیں، جیسے یہ رمضان کی آخری 10 راتوں کو ہم کہتے ہیں نا کہ بہترین راتیں، تو دن وہ گنے جاتے ہیں۔ اب جب آپ ان 10 دنوں میں سے شروع کی 9 دنوں میں ہر ممکن کوشش کر کے نیکی کرتے ہیں، جس میں نفلی روزے بھی ہیں، تکبیرات پڑھنا بھی ہے، بال اور ناخن بھی نہیں کٹوائے، تو ان دنوں کی نیکیوں کے تحفے میں اب تم عید الاضحیٰ کے دن مزے کرو۔ وہاں بھی نیکیوں کے بعد ایک شکرانہ ہے عید الاضحیٰ، قربانیوں کا خراج تحسین ہے، بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کا تحفہ ہے۔ ادھر بھی یہی بات ہے، رمضان کی نیکیوں کے کرنے کی توفیق ملنے پہ عید الفطر ہے۔ دوسری طرح سمجھیے گا، آپ دیکھیے کہ بندہ مومن کو ایک سبق دیا گیا کہ اس دنیا میں تم ایسے رہو جیسے رمضان ہے۔ اللہ حرام کر دے تو حلال بھی چھوڑ دو، اللہ منع کر دے تو عقل حکمت بات جانے آنے بغیر بھی اس بات کو سمجھ جاؤ۔ لیکن اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس درجے کے پہنچ جاؤ گے نا، تو تمہاری یہ دنیا رمضان جیسی ہوگی، تو تمہاری آخرت عید کے دن جیسی ہوگی۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الحالیہ۔ بات سمجھ آئی؟ عید اصل میں آخرت میں ایمان والے کو جو مقام ملنے والا ہے، جو اس کا وہاں خوبصورت سا ایک گھر ہوگا اور وہاں کی کیفیات ہوں گی نا، اس کا ایک چھوٹا سا ٹریلر ہے۔ کلوا واشربوا، عید کے دن اللہ کے نبی نے کہا کھانے پینے کے دن ہے، مزے کرو، انجوائے کرو۔ مومن جو ہے وہ مرنے کے فوراً بعد اس کی روح جو ہے وہ اچھلتی بھی جنت میں پہنچتی ہے۔ تو عید آپ کو مجھے اس بات کی خبر دیتی ہے، اس دنیا میں محنت کر لو، ادھر بہتری ہوگی۔ آگے چلیے، ایک لفظ لکھیے ابدی روزہ۔ ہم نے تو 29 اور 30 روزے رکھے نا، کچھ لوگوں کو ابدی روزہ رکھنا پڑتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو ساری زندگی کوئی ایک خاص چیز مانگتے رہے، نہیں ملی؟ کتنے لوگ آپ کے اپنی فیملی میں ہوں گے جو جب سے آپ نے دیکھا وہ ایک کمرے کے گھر میں 6 بچوں کے ساتھ بھی ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں؟ کیا انہوں نے کبھی بڑا گھر نہیں مانگا؟ ان کا نہیں دل کرتا کہ ان کے اپنے اپنے کمرے ہوں، کھلا گھر ہو، کشادہ ہو؟ نہیں ملا۔ اب وہ کیا کریں؟ وہ ابدی روزہ رکھ لیں۔ اور ابدی روزہ پتہ کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، کہ اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں اور جو تو کہے گا میں وہی کروں گا۔ کچھ جگہوں پہ آپ میں مجبور ہو جاتے ہیں، ہر چیز روپے پیسے سے نہیں آتی، تو لہٰذا رمضان کا روزہ اور اس کے ساتھ عید کا جڑنا کیا ہے کہ اگر تم ابدی روزہ رکھ لو، اللہ نے دیا تو بھی شکر، نہیں دیا تو اور بھی شکر، دے کے چھین بھی لیا نا تو پھر تو اور ہی شکر۔ یہ 3 دن کی عید ہے،
مومن کا ہر وہ دن عید ہے جس دن وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہے. ایک نیک شخص نابینا ہے، کسی نے آرت دلائی کہ تو آنکھیں کیوں نہیں مانگ لیتا اللہ سے، ویسے تو بڑا نیک بنتا ہے. لوگ سوچتے ہیں نا کہ جو نیک ہو گئے وہ تو اللہ نے ان کو اپنے خزانے کی چابیاں ہی دے دی، جو مرضی کھول کے چیز نکال کے لے جانا، اور یہ بیٹے بھی لے جانا، یہ بھی لے جانا. حالانکہ ایسا نہیں. آپ نے دیکھا سب سے زیادہ اللہ نے نبیوں کو رلایا، انہی کو انتظار کروایا. ہاں، تو جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہو، نہیں ملتا، اولاد مانگی نہیں ملی، ساری زندگی مانگتے رہے نہیں مانگی، شوہر ہدایت پہ نہیں تھا، مانگتے رہے ہدایت نہیں ملی، تو ایسے لوگوں کو کہا کہ تم اللہ کا فیصلہ سمجھ کے خوشی سے اس کو عید کے دن کی طرح گزار دو. زندگی اس کی خوبصورت ہے. ہر دن آپ کا عید کا دن ہوگا جب آپ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں گے. چلیے آگے ایک لفظ لکھی لمبا روزہ. کبھی کے روزے لمبے ہے نا، جیسے جون جولائی کے، اور کبھی کے چھوٹے روزے دسمبر جنوری کے. ایک تو حکمت ہے نا کہ پورا سال ہی عبادت ہوتی رہے. 30 سال اگر آپ جیتے ہیں نا، 30 سے 33، ایک شمسی اور ایک قمری، 33 ایئر تک روزے رکھنے والا اب پورے سال میں روزے رکھ چکا ہوتا ہے، جنوری سے لے کے دسمبر تک. ہاں، کیونکہ بدل بدل کے دن آتے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ جو کبھی لمبے روزے تو کبھی چھوٹے، کیا بتاتے ہیں. کبھی زندگی میں ایسی خوشیاں آ جاتی ہیں کہ وقت لگتا ہے پر لگا کے اڑ رہا. عید اس چیز کا پیغام ہے. آپ دیکھیں گے عید کا دن کتنی جلدی گزر جاتا ہے. اچھا، دوسری طرف دیکھیے کبھی بہت چھوٹے دن، دسمبر کے روزے، نومبر کے روزے، جنوری کے روزے، کیا بتاتے ہیں کہ جب کبھی خوشیاں آتی ہیں تو وقت گزر جاتا ہے، اور کبھی لمبے روزوں میں پتہ چلتا ہے غم کی رات آگے ختم ہی نہیں ہو رہی. کوئی فوت ہو جائے اور صبح کے وقت خبر آ جائے نا تو وہ دن ایسے لگتا ہے 3-4 دن لمبا، ختم ہی نہیں ہوتا، کھڑی لگتا ہے رکی ہوئی ہے. یہ میں نے خود آزمایا تھا. جب ہمارے نانا کی ڈیتھ کی خبر ملی تو 10 محرم تھا، تو روزہ رکھ کے ابھی سب لوگ اپنی چیزوں سے فارغ ہوئے تو خبر آ گئی کہ وہ اللہ کے پاس جا چکے. یقین کریں ان کے وہ ڈیڈ باڈی کے آنے اور بلا رکھنے تک، وہ ظہر تک کا وقت، میں اپنی فیلنگ بتا رہی ہوں، مجھے لگا 8-10 گھنٹے 12 گھنٹے کا وقت ہے، ابھی تک ظہر ہی نہیں آئی، اتنا لمبا وہ دن لگتا ہے. تو عید اس کی ہے جس نے اپنے رب کی رضا پہ اپنے آپ کو راضی کر لیا. اور مسلمانوں کی عید اور دوسروں کی عید میں بہت فرق ہے. مسلمانوں کی عید میں پہلے کوئی نیکی ہے، روزے جو ابھی تک بتا چکی ہوں، اور بقر عید میں ابراہیم کی قربانیاں، پھر اس کے بعد کھانا پینا. اور اس میں آپ دوسروں کی طرح کیسے آپے سے باہر نہیں ہو سکتے. جو تحفہ ہی کسی نیکی کا کام کرنے کا ہے تو کیا اس تحفے کو یا اس عید کے دن کو آپ گناہوں میں گزاریں گے؟ نہیں سمجھے. ہمارے ہاں یہ جو عید پارٹی، چاند رات، اور اسی طرح سے جو دوسری چیزیں نظر آتی ہیں وہ بھلا کیا آتی ہیں؟ مستی، چلو جان چھوٹی، چلو شکر ہے ایک بار پھر رمضان چلے گیا، اب اگلا سال تک دیکھیں گے. اور کیا مجال ہے کہ بیچ میں کوئی ایک روزہ رکھ سکے ایکسٹرا. وہ کہتے نہیں جب رکھیں تو اگلے ہی جگہ رکھیں گے اور یہیں رکھیں گے اور یہ کچھ کریں گے. لیکن حقیقت یہ ہے عید کا دن اور زیادہ عبادت کا دن ہے، شکرانوں کا، نعمت کا دن. آتے بنی، اللہ آپ نے مجھے روزے رکھنے کی توفیق دے دی. اللہ تعالیٰ آپ نے میرے لیے کتنی آسانیاں کر دی. اللہ میری تو اوقات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ میں تو یہ نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ میرے لیے تو ایسا تھا، وہ نہیں تھا، یہ نہیں تھا. آپ دیکھیں گے کہ عید کے دن تو اور شکر گزاری ہیں. اگر آپ عید سے ایک دن پہلے تک سحری میں اٹھ کر کھانا کھاتے تھے، ہاں روزے، اور جتنے اچھے طریقے سے اہتمام کے ساتھ ناشتہ انسان کرتا ہے رمضان میں، وہ کبھی سارا سال نہ کرے. تو عید کے دن کھائیے پیئے مزے کیجیے. آپ کو پتہ ہے کہ ابھی آپ کو میں تھوڑا گو تھرو کراتی ہوں کچھ مسائل، کیونکہ مسائل میں تو بندہ الجھ ہی جاتا ہے. ابھی تو میں صرف آپ کو اس کی روحانیت پہ لے کے جا رہی ہوں. اور وہ کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کس چیز میں لے کر چلیں گے، اور وہ کیا ہے کہ آپ نے عید کے دن جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانی ہے.
اچھا بقر عید میں نہ کھاؤ کچھ تو چھوٹی عید میں کھا لو، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. کیا بتایا جا رہا ہے کہ ادھر تم 30 روزے رکھ کر آئے ہو نا، یا 29 جو بھی تم نے رکھے. جی میں دوسرے زوم پہ جا رہی ہوں، آپ لوگ ادھر آ جائیے. اچھا آپ جب روزے کو رکھنے کے بعد عید والے دن صبح اٹھ کے ناشتہ کرتے ہیں یا کچھ کھاتے ہیں عید کی نماز سے پہلے، اس کا مزہ ہی اور ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے آپ کو مجھے مختلف طور کے دن یاد دلاتا ہے. جی ادھر سے مجھے انمیوٹ کیجئے. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے یہ کام لینا چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی مرضی کے ساتھ کریں، اور وہ ایک مزہ بہت ہے. اور میں نے آزمایا کہ چونکہ روز شکر ہے کہ پراٹھا نہیں بھی لیکن کچھ نہ کچھ تو کھاتے ہی ہیں نا، تو عید کے دن صبح اٹھ کے بھوک بھی بڑی لگتی ہے. عید کی نماز کے وقت پہ پیٹ میں ایسے واضح آ رہی ہوتی ہیں کہ کچھ مجھے دے دو اور میرے ساتھ کوئی ظلم نہ کرو. تو یہ سارا کچھ آپ کو کیا بتاتا ہے کہ بون لیس میٹ بن جاؤ. آپ نے رب کی رضا پہ راضی رہو. انہیں بولیے، کہہ رہے ہیں انہیں بولے اپنے زوم میں مجھے انمیوٹ کریں، اب سن بھی رہے ہوں گے ویسے وہ، کہ تم میری مرضی پہ چلو. کتنا عجیب لگتا ہے. ویسے میں تو سوچتی ہوں کہ ہم روحانیت کے بغیر جب یہ کام کرتے ہیں نا تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، بس یوز ٹو ہے. لیکن اصل میں ذکر اور شکر، اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا شکر کرو. یہ وہ دو کیفیات ہیں جس سے بندہ اگر گزر جاتا ہے نا تو یقین کریں کہ اس کو پھر اللہ تعالیٰ سے ہر بات سمجھ آنے لگتی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ اللہ کے نبی کی جو حدیث جو ہے یہ ابو داؤد میں 1134 میں، کہ اللہ نے تمہیں 2 دنوں کے بدلے میں 2 اچھے دن دے دیے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. ابو داؤد کی روایت 1134 کیا بتا رہی ہے آپ کو کہ جب لوگ مدینہ میں گئے تو ایک دن اللہ کے نبی نے لوگوں کو اچھے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھا یا کچھ اس طرح کی فنکشننگ فیلنگ میں. تو صحابہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. جو مدینہ کے لوکل تھے انہوں نے کہا کہ ہم دور جاہلیت سے اس دن کو عید مناتے تھے. تو پھر اس پہ آپ نے یہ بات کہی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عیدیں 2 ہی ہیں، ہم جتنی مرضی کہہ لیں. اگر آپ اس کو لگا کر بھی ایک دوسرے پہ سیٹ کریں تو جو عید کے دن کام حرام ہے وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ بھئی ہے، کسی اور دن پہ نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے عید کے دن کھانے پینے کی بات کی. عید کا انعام کیا ہے؟ اصل میں فرشتوں کی پکار ہے. جو فرشتے اپنی زبان حال سے اور زبان قال سے کہتے ہیں کہ امت محمدیہ کے لوگوں، اپنے اس رب کی بارگاہ میں چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے. پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو حق تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو. وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے معبود اور مالک اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کو اس کی مزدوری پوری ادا کر دو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو رمضان کے بدلے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت دے دی. تو جب آپ کو رمضان کے روزوں کے بدلے میں رضا اور مغفرت مل گئی تو کیا آپ عید کے دن کچھ ایسے کام کریں گے کہ جس سے وہ واپس لے لی جائے؟ کبھی کبھی آپ کو مل جاتا ہے کوئی سرٹیفکیٹ، پھر واپس بھی لے لیا جاتا ہے کہ ذرا یہ دینا، چلو بھاگ جاؤ، کوئی نہیں ملنا تھا، ایسی غلطی سے مل گیا تھا تمہیں. دیکھیے نعمت ملنا نسبتاً آسان ہے. نعمت کے قائم رہنے سے اللہ نے آپ کو مجھے رمضان میں جو نیکیوں کی توفیق دی ہے نا، اس کو رکھیے گا. کیپ ڈوئنگ گڈ تھنگس. ہم بعض دفعہ پورے رمضان کے مشکل اور کہہ لیجئے کہ بہت ہی زیادہ اپنی جان پہ لینے والے عمل بھی کر لیتے ہیں. ہم تو کیا، ہمارے بچے بھی جاگے ہوتے ہیں، وہ بھی قیام اللیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں ہم اس کو بھول جاتے ہیں، ہم اس کے اوپر غور نہیں کرتے. تو اللہ کیا فرماتا ہے اپنے بندوں سے؟ یہ الترغیب و ترہیب کی روایت آپ سے شیئر کر رہی ہوں. اے میرے بندو، مانگو کیا مانگتے ہو. میری عزت اور جلال کی قسم، آج کے دن اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا. یعنی تم نے جو مانگنا ہے میں تمہیں دوں گا، اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے، سوچئے ذرا، جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا. یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو.
کتنا بڑا پیار ہے اللہ کا. دیکھیے ذرا, بچہ گاڑی مانگ رہا ہے, آپ لے دیتے ہیں, وہ گاڑی باہر جا کے ٹھوک دے گا, لگ جائے گی اس سے, نہیں دیتے نا. بچہ چھری مانگ رہا ہے تو آپ دے دیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وہ دیتا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اور سچی بتاؤں, اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اوقات کے مطابق ہی دیتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہماری اوقات سے بڑھ کر دے دے نا چیزیں, تو ہم پتہ نہیں خود کو ہی جا کر ختم کر دیں. تو فرمایا دنیا میں وہ دوں گا جس میں تمہاری بہتری ہوگی. میری عزت کی قسم, جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں پر پردہ پوشی فرماتا رہوں گا. میری عزت اور جلال کی قسم, میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا. آج آپ کو یہ آوازیں سن کر کتنا اچھا لگ رہا ہوگا کہ اللہ ہمارے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرنا. بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت پا کر لوٹ جاؤ. تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا. راضیۃ مرضیہ. قرآن میں آپ نے کتنی دفعہ یہ جملہ سنا ہے. صحابہ کرام کو اگر اللہ نے یہ کہا تھا تو اللہ آپ کو بھی اور ہر اس امت مسلمہ کے فرد کو جو پورے محبت اور خشوع اور خضوع کے ساتھ رمضان کی باتیں کرے اور پھر عید کا دن بھی اچھے طریقے سے گزارے, اس کو بھی خوشخبریاں دے. مومن کی سب سے بڑی خواہش, طلب, ضرورت اللہ کی رضا ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ عید الفطر بہت سی خوشیوں اور رحمتوں کا مجموعہ ہے. کیسے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ روزے رکھنے کی خوشی, اور عید والے دن آپ گنتے ہیں کہ اچھا ماشاءاللہ سارے روزے ہو گئے, اللہ نے بیمار بھی نہیں کیا, سفر بھی نہیں کو درپیش ہوا. کتنی بڑی رحمت ہے. کئی لوگوں کے چھوٹ جاتے ہیں, آپ کے تو نہیں چھوٹے. پھر آپ قیام اللیل یعنی تراویح کی خوشی مناتے ہیں. ہر رات مجھے تراویح کا موقع ملا, حالانکہ آپ کو تو فرض نہیں ہے, بلکہ جو مستحب چیز ہے وہ تو 3 دن ہے بس. لیکن ہم نے بھی تو پورے سال کے بعد ہی پڑھنی ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں نہیں 8 نہیں 20 ہی پڑھ لو, کیا پتہ زیادہ اس میں ہی فائدہ ہو, ہے نا. تو جو بھی عبادت کی, ہم کسی پہ کوئی نظر نہیں رکھتے, اپنے اوپر دیکھیے. وہ جو افطاری والے پیٹ تراویحوں میں اچھلتے کودتے ہوئے جب گھر جاتے ہیں تو پھر کوئی کونا کوئی ورل خالی ہو چکی ہوتی ہے, کہتے ہیں ہن کی رہ گیا تلیا. وہی خوشی تو ہوتی ہے نا. میں اکثر سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے تراویحوں میں. اگر تراویح والا کانسیپٹ چلے ہمارے کلچر میں اور طرح سے ہے, معذرت کے ساتھ میرا فرض ہے کہ میں آپ کو دونوں چیزیں تصویر کی دکھاؤں. آج ہمارے کلچر میں بہت ساری چیزیں ٹریڈیشنل ہو چکی ہیں, جیسے 30 دن روز تراویح مسجدوں میں, پھر پہلے سے لے کے 30واں قرآن. ضروری تو نہیں تھا, صحابہ میں ایسا نہیں تھا, لیکن ایک چل پڑا ایک سلسلہ. ہاں, قرآن بعض دفعہ ختم کرنے کا شوق ہوتا ہے, اور بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں پھر لمبی دعائیں, اور پھر جو آپ لوگوں کو دیکھا کرے دعا والے دن, پتہ نہیں یہ پہلے کدھر تھے, تکمیل والے دن ہے نا ٹریڈیشن. پھر طاق راتوں میں 27ویں رات میں یہ پتہ نہیں کہاں سے چونٹیوں کی طرح لوگ نکل آتے ہیں, پھر 28ویں کو غائب ہو جاتے ہیں, پھر 29ویں کو اگر خاص طور پہ ختم القرآن کے نام پہ کوئی رسم ہو ان کے پاس تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں, دعا کرانی ہے. بچے بھی جاگ رہے, سب بھی کرے, جو بھی ہو, لیکن ایک اسلام کا رنگ تو غالب دکھتا ہے نا. جب آپ مسجدوں کے باہر لوگوں کو دیکھتے ہیں کھڑا دیکھتے ہیں, پھر بچے بھی اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں, ٹین ایجرز کو بھی ایک ماحول مل جاتا ہے, تو یہ خوشیوں کا مجموعہ ہے. پھر آپ دیکھیں نزول قرآن کی خوشی, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے آپ کو مجھے بتاتے ہیں کہ تم پتہ نہیں کس کی سالگرہ مناتے ہو, تمہیں کس کے خوش ہونے کی موقع ملا. آپ دیکھیے اکثر ہم یاد کرتے ہیں نا, اس فون کو لی ہوئے 1 سال ہو گیا, یہ گاڑی 1 سال پہلے لی تھی, اس گھر میں آئے ہوئے آج 1 سال ہو گیا. فیلنگ ہے نا, شادی کو سال ہو گیا, بچہ 1 سال کا ہو گیا. اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے ہر سال رمضان کے اندر اس چیز کو محسوس کرنا ہے جس کو تم عید الفطر کی خوشی کی صورت میں ڈھونڈو گے کہ اللہ تیرا قرآن اس مہینے میں نازل ہوا تھا. پھر آپ دیکھیں لیلۃ القدر کی خوشی, پورا سال آپ ڈھونڈتے رہ جائیں, آپ کو وہ رات نہیں ملے گی جس کو اللہ نے فرما دیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ہاں, لیلۃ القدر سال میں ایک ہی دفعہ رمضان میں ہی آئے گی, تو آپ اب عید والے دن اس کی خوشی منائیں گے. پھر رحمت مانگی, بخشش طلب کی,
اللہ کے جہنم کی، اللہ کی جو جہنم ہے اس کے عذاب سے آزادی کی دعائیں کی، تو یہ ساری خوشیوں کا مجموعہ ہے عید کا دن. بھولنا نہیں ہے آپ نے. بندہ مومن کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے. اس کو رولا رپا، کھپ رولا اور سر میں درد والی چیزیں اور اچھلتی کودتی چیزوں سے نہیں خوشی ملتی. اچھا آپ کہتے ہیں نا کہ اسلامک رنگ روپ، اسلامک حال حلیہ تو ثواب کے لیے کرنا ہوتا ہے. مومن ثواب کے لیے نہیں کرتا، اس کا لائف سٹائل ہوتا ہے. اس کو اللہ کی رضا میں رہ کر زیادہ مزہ آتا ہے. تو عید کے دن آپ نے کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 دیکھے کہ عید کی خوشیاں گھر والوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ ملائیے. صلہ رحمی جس حد تک ممکن ہو. آپ جس شہر میں رہتے ہیں یا اگر آپ پاکستان اور انڈیا میں ہیں اور کلوزلی سفر کر کے جا سکتے ہیں تو ملیے. یہ اپنوں سے ملنے کا دن ہے. اور میرا خیال ہے سب سے زیادہ عید کا ہی دن اداس ہوتا ہے باہر رہنے والوں کا، جن کے پاس ارد گرد رونقیں نہ بھی ایون ہو بھی. آپ کہتے ہیں نا کہ عید کے دنوں میں فیملی ٹائم ہے، ہر ایک اپنی فیملیز میں ہے. اب وہ لوگ جو باہر گئے فیملی بیسڈ ہیں، بس اپنی فیملی ہے، وہ کدھر جائیں؟ اس لیے عید کا دن ایسا بنایا کریں. یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی ٹپس بھی دے دیتی ہوں کہ عید کے دن فیملی کو ملنا ہے نا. مسلم بھی تو ایک فیملی ہے نا. اس کے لیے اصل بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مل لیں. عید کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ایوری ون از ویلکم. کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی کچھ نہیں. اور آپ دیکھیے آج سے 20-25 سال پیچھے جائیں تو ہماری عیدیں ایسی تھیں. وہ عید کا جوڑا پہن کر چھوٹا سا پرس ہاتھ میں لے کے ٹپ 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 کرتے ہوئے، ابھی ماموں کے نکلے، خالہ کے، پھپھو کے، چچا کے، اور وہ 2-2 4-4 5-5 روپے عیدی کے لے کے کیا ایسے لگتا تھا کہ میدان مار لیے ہے نا. تو وہ 2 سال پچھلے جو کرونا کے تھے تو ظاہر ہے کہ عیدیں نہ مل سکے، بعض لوگ جا بھی نہ سکے. تو اس وقت پھر بچوں نے میسیجز کیے ایک دوسری فیملی میں کہ وپس ہو سکتا ہے، یعنی ہمیں آن لائن پیسے عیدی میں اب دے سکتے ہیں، اس میں کرونا کا کوئی ایشو نہیں ہے. ایک خوشی ہوتی ہے عیدی کی ہے نا. عیدیاں مل جاتی ہیں تو وہ خوشی ہے نا. تو اب آپ پہلے اپنی فیملی میں، اس سے ذرا سا بڑا ہوئے تو آپ مسلمانوں کے ساتھ ملیے. رحم دلی، محبت، کسی کو تکلیف نہیں دینی میں نے. اب آپ کریں کیا؟ چونکہ اس سال میں آپ کے ساتھ پیرس میں ہوں، باہر والے بھی سن لیں، فائدہ ہوگا. جس شہر میں بھی آپ ہوتے ہیں، جتنے بھی وہاں مسلمز ہیں، یہ ان سب سے ملنے کا ایک موقع ہے. یہ تو ہمارا ہی کانسیپٹ غلط ہو گیا نا کہ ایک گلی کی نکر پہ ایک مسجد، دوسری یہ جی عربیوں کی، یہ ترکیوں کی، یہ صومالیوں کی، یہ 10 مسجدیں ہم دیسیوں کی، جس میں 5 ایک دوسرے سے لڑتے ہی رہتے ہیں، 5 دوسرے کرتے ہیں. یہ غلط کانسیپٹ ہے. عید کھلے میدان میں، بڑے کسی کہہ لیجیے کہ اسٹیڈیم میں، یا کوئی بڑا آپ کوئی بھی جگہ لے، پورے شہر کے مسلمانوں کو درانا چاہیے. میں آپ کو ایک کانسیپٹ دینا چاہتی ہوں کیونکہ یہ مسنگ ہے. آج اس موقع پہ لکھیے، دیکھیے مسلمان اسلام کیا چاہتا ہے. گلی محلہ، جیسے مثال ہے یہ سخصل ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کو؟ یہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے اب اس علاقے کے لوگ جو گلی نکلتے ہیں، یہ دن میں یہ لوگ، اس صرف گلی کے لوگ، چلے میں گلی سے بات محلے سے شروع کر دیتی ہوں، دن میں 5 بار ملیں. ہر علاقے میں ایک مسجد ہو، مصلی کہہ لیں، مسجد ہو جہاں اس علاقے کے مسلمان ملیں، تو دن میں 5 بار ملیں گے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ یہ سخصل ہے، یہ بیاخفت ہے، ادھر آپ کا گاج ہے، ادھر آپ کی سنڈینی ہے نا. دیکھا نا کیا بات ہے. میں خود بھی بڑی امپریس ہوں اپنی اس میموری پہ. اچھا اب یہ 5 علاقوں کی بات کرتے ہیں. ان 5 کے اوپر ایک بڑی مسجد ہو جس کو جامع مسجد کا نام لکھا ہو. یہ 5 علاقوں کے لوگ ہفتے میں 1 بار ملیں. سمجھ آئی؟ یعنی روز کی 5 نمازیں ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے علاقے میں پڑھیں. ہر جمعہ لوگ اس سے اٹھ کر ذرا سے بڑے لیول پہ پڑھیں. ٹھیک ہے. اب یہ بھی ہو گیا جامع مسجد. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں پورے پیرس میں جتنے مسلمان ہیں، یا جتنے لاہور میں، یا جتنے کراچی میں، یا جس علاقے میں، یا امریکہ میں، یا ناروے میں، وہ کم سے کم سال میں 1 بار ضرور ملے. وہ عید کا دن ہے. 1 نہیں 2 بار ملیں گے. پورے شہر کے مسلمانوں کے دل ایسے جڑے ہوئے ہوں.
یہ فرقے، یہ فرقے، یہ جماعتیں، یہ تمہاری مسجد، یہ میری مسجد، یہ ہم کرتے، یہ ہم ان سے مل رہے، تم ان سے مل رہے، بیکار باتیں ہیں۔ تو جب آپ سال میں 2 بار اپنے علاقوں کے لوگوں سے ملیں گے تو کیا آپ کو پورے پیرس کے یا آپ کے علاقے کے مسلمانوں کی اسٹرینتھ نہیں دکھے گی؟ اور اللہ یہ نان مسلموں کو بھی دکھاتا ہے۔ کل مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی، ماشاءاللہ جیم پیک حرم، اور ساتھ میسیج تھا کہ 26 لاکھ لوگوں نے اس سال رمضان کے یا آخری دنوں میں جو بھی عبادات ہوئی وہ اٹینڈ کی نا۔ تو شکر کر رہی تھی کہ اللہ یہ گھر ویران نہیں اچھا لگتا، ایک میکے کو ویران بندہ نہیں دیکھ سکتا اور ایک اللہ کے گھر کو، تو شکر عبادت ہوئی نا۔ اب یہ سال میں 2 بار ہو گیا، عید پہ کس کو؟ پیرس والوں کو۔ تو کیا صرف مسلمان پیرس میں؟ نہیں، اللہ ہمیں تو پوری دنیا کے مسلمان دیکھنے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ونس اے وائل، ایٹ لیسٹ زندگی میں ایک بار پوری دنیا کے مسلمانوں کو ملو، اس کے لیے میرے گھر آؤ۔ یہ یونٹی تھی۔ ہم ٹکڑیوں میں بٹ گئے، ہمارے دل چھوٹے کٹے، اپنی پسند کے مسلمانوں سے بھی ملتے ہیں۔ ہم نے مسجدوں کو ادارہ داری بنا لیا، اپنی ملکیت کی چیزیں بنا لیا۔ تو یہ حکم ہے، اسی پہ میں لے کے آپ کو اب عید کے دن کے منانے کی طریقہ بتاؤں۔ آپ بالکل اپنی فیملی میں نہ کھو جائیں۔ آپ کو عید کی نماز مسلمانوں کے اس گروہ میں اس جگہ پڑھنی چاہیے جہاں آپ کو میکسیمم مسلمان دکھے۔ اور پھر وہی کہوں گی کہ صرف دیسی نہیں، ساری طرح کے مسلمان۔ کل رات میں نے ایک بڑا خوبصورت سا ایکسپیرینس کیا، پھر کبھی سناؤں گی، لیکن کسی اور کلچر کی مسجد تھی، تو میں اس میں نماز کے لیے گئی۔ تو میں وہاں بیٹھ کے پتہ کیا سوچ رہی تھی، بڑا مزہ آیا ویسے مجھے، چونکہ زبان ہماری نہیں تھی ان کی، تو مجھے وہاں بیٹھ کر ساری دیسی مسجدوں والے ایسے لگے یہ میری خالہ کے بچے ہیں، یہ میری پھپھو کے بچے ہیں، یہ میرے ماموں کے بچے ہیں۔ اس وقت سارے اختلاف دماغ سے نکل جاتے ہیں کہ جی یہ کیسے نماز پڑھتے ہیں، یہ کیا چاہتے ہیں کیا۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم مسلمان آپس میں، ہم دیسی لوگ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اچھا ہم عربوں کے ساتھ بڑا تعاون کریں گے، دیسیوں کے ساتھ نہیں کریں گے۔ اردو سپیکنگ لیکچرر کو کوئی اردو سپیکر نہیں پسند کرے گا، بلائے گا نہیں، لیکن وہ عربی اور انگلش بولنے والوں کو بلا لیں گے۔ تو مجھے وہاں بڑے ہی یاد آئے اپنے پیارے۔ آپ دیکھیے جس کی زبان نہیں آتی، جس کی بات نہیں آتی، اور ان کا طریقہ بھی تھوڑا فرق سا تھا۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ اللہ ہم سارے مسلمانوں نے بس اینڈ پہ بخشے جانا ہے۔ ہم کسی کے ذرا سے کسی کے کوئی رفع الجان کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا، ہم فتویٰ دے کے آ جاتے ہیں۔ کسی نے نماز ایسے پڑھی، کسی نے ایسی پڑھی، وہ نماز کے دوران اور اس کے بعد جو کچھ کر رہے تھے میں پریشان ہو گیا۔ اور آپ حرم میں جائیں، یہ میں پہلے بھی فیل کرتی ہوں حرم میں، وہاں جا کے میں کہتی ہوں نہیں اللہ سارے دیسی ایک ہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے اپنے ملکوں میں آ کے ہم لڑتے جھگڑتے ہیں۔ تو آپ جو ہے مسلمانوں کو ملے، چہروں پہ اسمائل رکھ کے، صومالیز کو ملے، عربیوں کو ملے، پنجابیوں کو ملے، سندھیوں کو ملے، کیونکہ یہ ہماری اسٹرینتھ ہے۔ اور میں وہاں بیٹھ کے بھی کہہ رہی تھی اللہ تیرا شکر ہے تو پھر بھی یہ مسلمان نا، ان ساری سسٹرز نے حجاب لباس کا جو اہتمام کیا، یہ مجھے ان سے اپنائیت تو لگا رہا ہے نا۔ میں اس وقت کسی چرچ میں یا گردوارے میں یا میں کسی سینیگاگ میں بیٹھی ہوتی تو میں کتنا انسیکیور فیل کرتی۔ تو یہ ایک اسلام کی بونڈ ہے۔ پھر اس میں آپ کے اپنے وقت میں کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے، کل کے پرسوں کے دن کا جب بھی عید ہوتی ہے، مجھے پتا آپ میں سے بہت سارے چاہ رہے ہیں کل نہ ہو عید، اللہ کو پتہ ہوتی ہے نہیں ہوگی، جو بھی ہوگا وہ ایک الگ ایشو ہے۔ کچھ وقت کمیونٹی کے ساتھ گزاریں، کھول دیں اپنے گھر، آپ سب اعلان کر دیں میرے گھر میں 9 سے 10 بجے کے بیچ میں جو مرضی آ جائے۔ آپ کہتی ہیں میرے گھر 10 سے 11 کے بیچ میں آ جائیں، وہ کہتی ہیں 11 سے 12۔ پھر آپ نے اپنے جن پیاروں کو بلانا ہے آپ اسے 1 گھنٹے میں بلا لیں، اور دوسروں کو بھی پتہ بھی اس گھر وقت پورے شہر میں ٹائم ٹیبل چھپ جائے۔ اس کو اوپن ہاؤس کہتے ہیں۔ ایسی عیدیں میں نے 1-2 اٹینڈ کی، بلکہ اٹلانٹا کی وہ عید آج بھی یاد آ جاتی ہے۔ پورا دن ہمیں ایسے وہ بچپن والی یاد آ گیا تھا، چھوٹا سا پرس لے کر ٹپ 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 پھرنے میں۔ کیا ہم عید کی نماز پڑھنے گئے بھی ایسی کھلی جگہ پہ؟ آئیڈیاز اس لیے دیتی ہوں کہ اپنے نٹ شل سے نکلیے۔ بعض لوگ ملتے ہی نہیں، جن کو دیکھیں اگر آپ لوگ مجھے عید کے دن نہیں ملیں گے بالفرض، جن سے میں روز ملتی رہی پورا مہینہ، تو وہ میری عید ہوگی۔ آپ صرف اس لیے نہیں ملیں گے، اب یہ آپ کی خاندان کی باتیں فیملی کی ہیں تو آپ کی ہوں گی، کیا میں آپ کا خاندان نہیں ہوں؟ اس سوچ کے ساتھ ملے۔ تو ہم نے وہاں کیا کیا تھا، آئیڈیا ہر سال دیتی ہوں لوگوں کو جہاں بھی ہوتی ہوں کہ شاید کبھی تو یہ بات ہو۔ عید کی نماز اکٹھے پڑھی ہم نے، وہاں کھلی جگہ تھی، اوپن تھی، انہوں نے ایک ریسٹورانٹ اور اس کے باہر پارکنگ لاٹس وغیرہ لے کے اس میں نماز کرائی ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد اسی ریسٹورانٹ میں ناشتے کا رینج تھا،
جو پہلے سے مسلمز نے کچھ کر کے نا آپس میں اختتام، وہاں بھی باکسز رکھے ہوئے تھے، اس ریسٹورانٹ والوں سے کوئی ڈیل لے لی ہوگی، کچھ انہوں نے بھی حصہ ڈالا ہوگا، مسلمان تھے. عید کی نماز کے بعد جائیے جی اندر جس نے بفے لینا ہے، اس میں وہی حلوہ پوڑی چنے، ناشتہ بھی وہیں ہو گیا، ساتھ جو بھی ہو رہا تھا کام کر رہے تھے، وہاں نماز پڑھتے اور یہ ناشتہ کرتے ہوئے سارے مل بھی گئے. اور عورتوں کے لیے پورے اندر بڑے ہال تھے، پوری آرائش کے ساتھ عورتیں اپنے حجاب کو اتار کر، نقاب کو اتار کر آرام سے ریلیکس چل موڈ میں بیٹھے، مرد مردوں میں تھے، بچے بچوں میں تھے، یعنی بہت ہی اچھی فیلنگ آئی. انہوں نے وہاں بچوں کے لیے رائڈز اور کھیلنے کا انتظام بھی کیا ہوتا ہے. اچھا جب یہ سب ہوا تو 10 بج گئے، پتہ چلا جی وہ اسکیجول کھولو. اچھا 10 سے 11 مثال ہے کہ سسٹر شاہین کے گھر پہ سب نے ملنا، ہم سب گاڑیوں میں بیٹھے ادھر پہنچ گئے. وہاں گئے تو شاہین سسٹر نے اپنی بھی فیملی کے لوگوں کو بلایا ہوا تھا، فیملی جس کو کہتے ہیں، کہ بھائی یہ وقت پہ آپ آئیں، میری دوست سے بھی آ رہی ہیں، مرد بھی. اچھا وہاں مزے سے گئے تو وہاں پھر ایک اور ناشتہ تھا، اب ان کو تھوڑی بتانا تھا کہ ادھر بھی کر کے آئے ہیں. ہر جو دل چاہے کھائیں، جو نہ کھائیں. کئی لوگ اپنا بھی ساتھ لے آتے ہیں. جب وہاں تک 11 بج کے تو اس کے بعد اب دیکھو جی اسکیجول کدھر ہے، پورا اسکیجول تھا ساتھی ہوئے. اس کے بعد پتہ چلا 11 سے کسی اور سسٹر نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، ادھر گئے. اب آپ کا تو پیٹ بھرا تھا، آپ کو تو کعوہ ہی چاہیے تھا، لیکن وہاں والے وہاں کا ناشتہ کر رہے تھے. ملیے. اور عید کے دن کوئی لمبا نہیں بیٹھنا ہوتا، 10 منٹ 15 منٹ بس عیدی دیو چلیے، یا پھر عیدی لے کے تو چلے تھے. یہ ٹریڈیشن ہے. آج ہم نے اپنے بچوں کو یہ نہیں دیا نا تو ان کو بور لگتا ہے. آج ہمارے کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں عید سونے کا نام ہے، سوتے ہی جو. اور ان کی ذرا آپ کرسمس سے دیکھیں اور ان کے آپ ویلنٹائن دیکھیے اور دیکھیں تو سارا فن اس میں. بچوں کی عیدوں کو زندہ کریں. جب یہ سارا کچھ کیا، ظہر کا وقت ہو گیا، کسی ایک مسجد میں سب مل کے نماز پڑھ رہے، اور اس کے بعد پھر لنچ تھا. پھر شام کو کیا کیا ہوا تھا، پوری کمیونٹی نے مل کر پیسے ڈال کر ایک بہت بڑا ہال رینٹ آؤٹ کیا ہوا تھا، اور ادھر سب نے مل کے ڈنر کیا. مجھے وہ عید بھولتی نہیں، بچپن اور وہ عید کے بیچ کی ساری عیدیں بیکار لگتی ہیں. ملیے لوگوں سے مل. اور یہ وقت جو ہوتا ہے نا، اس بیرو سا بیرو و را بھی تو کے ہوتے ہیں. پھر آپ کے ہسبینڈز ملیں گے، آپ کے ہسبینڈ سے، ان کے ہسبینڈ سے، آپ کے بچے ملیں گے. ہماری ایک فیملی ہے. ہم اپنی ذاتی خاندانی فیملیوں میں پڑے رہتے ہیں، لیکن وہ بھی کوئی اتنی انجوائے نہیں کر پاتے معذرت کے ساتھ. تو ضرورت ہے کہ ایک بگ سنیریو پہ چلیے. پہلے آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ عید منائی، اب اپنے عام مسلم کمیونٹی کے ساتھ کی. تیسرا اس کا رخ دیکھیے، غیر مسلموں کو کیا دیں. آپ اس شہر میں پیرس میں یہاں غیر مسلم ہے بے شمار ہے، آپ کی عید ہے، کیا کریں؟ کیا اس خوشی کو، عید کے اس تہوار کو آپ نے ان کے ساتھ نہیں جوائن کرنا؟ اس کے لیے نمبر 1 ان کو اپنی خوشی میں شریک کریں. عید کے دن کے لیے ابھی سے تیار کیجئے خوبصورت سے دعویٰ باکسز. آپ جلیبیاں نہ دیجیے گا، وہ سمجھ ہی نہیں آئے گی ان کو کہ یہ کھولنی کدھر سے، کھانی کدھر سے ہے. معذرت کے ساتھ اپنے ہمسایوں کو مشکل میں نہیں ڈالتے. پھر وہ جب اس کا شورا وگنا ہے تو اسے کہنا کہ پولیس کو بلا لو، اس نے میرے ساتھ کیا کر دیا. کوئی ایسی نارمل چیز جس کو آپ گیتو کہتے ہیں، گیتو کہتے ہیں. اب تو مجھے لگتا ہے میں فرینچ ٹیچ کر سکتی ہوں. مجھے فرینچ کی ٹیچر بنا دیں آپ، ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ٹیچر بنے ہوتے ہیں جن کو تھوڑا سا آتا ہے، وہ شروع ہو جاتے ہیں ٹیچ کرنے میری طرح. تو آپ اپنے ہمسایوں کو مت بھولیے. آپ کے ہمسائے آپ کی اس خوشیوں میں شریک ہونے کا حق رکھتے ہیں. پلیز آپ کے گھر کے ارد گرد کے لوگ، آپ کے بچوں کے اسکول کے فرینڈز اور ان کے جو ساتھی ہیں نا، ان کو شامل کریں. فی الحال آپ یہ کر سکتے ہیں کہ عید کے دن آپ ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے کیکس یا جو سویٹس کو بازار سے لے آئیے، اور اس کے ساتھ بڑا ہی خوبصورت سا میسج، نائس نیبر، شیئر ود دا نیبر، شیئرنگ از کیئرنگ. اس میں یہ ساری باتیں بھی لکھ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان روزے کیوں رکھتے ہیں، یا ہماری عید کا کیا کانسیپٹ ہے. اس طرح کا کوئی کانسیپٹ شیئر کیجیے، اور اسی بہانے دعوت ہو جائے گی. اور اگر کوئی اللہ والا ہے اور اس کے پاس دن میں سے آدھا گھنٹہ ہے تو اس کو واقعی کہیے، اللہ یہ جو جملے آپ نے بولے ہیں نا کہ لعلکم تہتدون اور تشکرون، یہ ساری باتیں آپ کو ہوتا ہے کہ آیت کے اس ٹکڑے کی جان ہے جس میں ہم ذکر اور شکر کی روح مان رہے ہیں کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. تم دوسروں کے ساتھ جا کر شریک کرو. آدھا گھنٹہ رکھ لیں اپنے عید کے دن میں سے، پہلے سے بات کر لیں ان سے، آپ نہیں ہم سے میں آپ کو تھوڑا میٹ کرنے آؤں گی، ہماری اچھی دن ہے. پھر آپ اپنے اچھے سے عید کے کپڑے پہننے ہوئے ان کو دکھائیں. میں کہہ سکتی ہوں کہ اگر کوئی نان مسلم سسٹر آپ کو ان عید کے کپڑوں میں دیکھ لے جو اللہ نے عورتوں کو پہننے کا حق بھی دیا ہے، آرائش اور زیبائش کا، اس کے دل میں اسلام کے لیے ایک سافٹ کارنر آ جائے گا.
بات سمجھے؟ میں تمہیں اپنی عید کے کپڑے دکھانے آئی تھی، دیکھو ہاؤ مسلم وومن لکس لائک، بس اتنی سی بات کہ اوکے آئی ہیو ٹو گو، مجھے جانا ہے، میری بچے کہیں صرف 2 منٹ کیک دینے چلے جائیں، مٹھائی دینے چلے جائیں، ہر وقت جا کر کرسی میں سے جا کر یہ مائک لگا کر تبلیغ نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام سے لے کر اسلاف میں جتنا بھی دین پھیلا تھا نا، وہ پتہ کیسے پھیلا تھا؟ انٹریکشن سے۔ جدھر مسلمان گئے اپنی خوبصورت عادتوں سے، اپنے اچھے لائف سٹائل سے، اپنے اسٹرانگ فیملی سیٹ اپ سے دوسروں کو ٹریک کرتے تھے۔ میں آج آپ کو یہ کلیو دے کر جاتی ہوں، آپ میری اس ٹپ پہ اس سال کی عید میں یہ بات شامل کر کے دیکھیں، پورے دن میں کوئی 10 15 20 منٹ نکالیں، خوبصورت کپڑے پہنیں، باہر آپ پورا اپنا گیٹ اپ اسلامک رکھیں جیسے کرنے کا حق ہے، آپ اپنی اس دوست سے اور اس کو بتائیں کہ میں تمہیں ملنے آ رہی ہوں، نیبر ہے، ہمسائی ہے، 2 ادھر کے، اور آف کورس آپ کے ہسبینڈ اگر ہوں گے تو وہ ادھر چلے جائیں، اور اگر واللہ ہی آپ کر سکے اپنے کسی عید ڈنر یا عید لنچ میں چند نان مسلمس کو بلا لیں۔ ہم نے اتنا ظلم کیا، ہم نے اسلام کا خوبصورت پہلو نہیں دیا غیروں کو، اور باہر کی باتیں اور بڑکیں اور لڑائیاں جھگڑے اور آپس کے اختلاف دکھا دیے۔ آپ کو اچھے کپڑے اچھے لگتے ہیں؟ آپ کو اچھے کھانے اچھے لگتے ہیں؟ آپ کو زیور اچھا لگتا ہے؟ تو دوسرے کو کیوں نہیں لگتا؟ نان مسلم کلچر میں آج وہ اٹریکشن ہے ہی نہیں جو آج بھی ہمارے ٹریڈیشنل اسلام میں ہے، تو لہٰذا اس کی فکر کیجئے۔ پھر عید کی خوشی کیسے منائیں؟ سیدھی سی بات ہے، ایسے منائیں کہ اللہ بھی آپ سے خوش رہے۔ عید کی خوشی میں آپ اللہ کو ناخوش نہیں کریں گے، خوشی کا دن ہے، کھائیے پیئے، عبادت کیجئے اور صدقہ خیرات دیجئے تاکہ دوسروں کو بھی آپ اس میں شامل کریں۔ عبادت اور شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ منائیے۔ کریں کیا؟ چند چیزیں میں آپ کے ساتھ گو تھرو کروں گی جو آپ سب کو آتی ہیں، لیکن وہی بات ہے فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، یعنی نصیحت اچھی ہوتی ہے، ریمائنڈرز ہونے چاہیے۔ تو پہلی بات ہے کہ نماز عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کیجیے۔ آج سے لے کر عید کی نماز سے پہلے کے کرنے کے کام انگلیوں پہ لکھ لیں، جس میں سب سے پہلے آپ جا کر عمل کریں، فطرانہ دیں۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ رمضان کے روزوں اور اس رمضان کے مہینوں میں جو کمی بیشی ہو گئی اس کا کفارہ۔ کتنی تو غلطیاں ہوئیں، کبھی غیبت ہو گئی، کبھی جھوٹ ہو گیا، کبھی نماز کے وقت میں آگا پیچھا ہوا، تو یہ انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ ہوگا۔ اور اس کے لیے حکم کیا ہے؟ الوسیمین، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمتیں کریں، ان سے سوال کیا گیا کہ قریبی فقراء اور مساکین رشتہ داروں کو فطرانہ دینے کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فطرانہ اور مال کی زکوٰۃ اپنے قریبی فقراء رشتہ داروں کو دینا جائز ہے، بلکہ کسی اور شخص کو دینے کی بجائے انہیں قریبی رشتہ داروں کو دینا زیادہ بہتر اور اولا ہے، یعنی پریفرڈ ہے، کیونکہ ان کو دینے میں صلہ رحمی اور صدقہ دونوں شامل ہیں۔ یہ ان کے فتاویٰ میں نیچے ریفرنس بھی لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں۔ تو فطرانہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیجیے، اگر وہ نہیں ہے کوئی اور تو غریب کمیونٹی کو دیجیے، اور یہ نماز سے پہلے ہے۔ کوئی اگر ایسا پلیٹ فارم ہے جو کلیکشن کرتا ہے تو آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن یہ آپ کی عید سے پہلے دینا ہوتا ہے۔ کئی سال سے پچھلے بڑے محدود پیمانے پہ نور القرآن کے پلیٹ فارم پہ ہم لوگ فطرانہ لے کر فوراً ادھر دیتے ہیں۔ اگر آپ لوگ یہاں والے کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی عید ایک دن آگے ہے نا، ایک دن آگے ہے ان کی عید، تو آپ لوگ یہاں کوئی ایک سسٹر اگر اس کی ذمہ داری ریسیپشن پہ لے لیں تو آپ اپنا بتا سکتے ہیں کہ کت دینا ہے، تو ہم پھر جتنا ادھر میسج آتا ہے نا ہم فوراً آگے میسج کرتے جاتے ہیں، تو پھر وہ اس کا راشن لے کے گھروں میں دیتے ہیں۔ اور غربت بہت ہے، انڈیا میں دیا جا سکتا ہے، پاکستان میں دیا جا سکتا ہے، جہاں بھی ساتھی ہیں، تو بہرحال یہ اہتمام کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو خود مشکل لگتا ہے تو دے دیں، پیسے نہ بھی دیں، کہتے ہیں کہ میری طرف سے دے دیا جائے اور پیسے بعد میں دے دیں تو انشاءاللہ ادائیگی ہو جاتی ہے۔ تو فطرانہ دے دیجیے، سب کا دینا ہے۔ گھر کے اندر نیو بورن بیبی کا بھی فطرانہ ہے، گھر کے ملازمین ہے، گھر میں جو مہمان ہے اس کو بھی دینا پڑتا ہے۔ مہمان کا کون دے گا؟ گھر والے دیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک فطر، اور یہ کتنا کیا ہے، یہ شرعی باتیں ہیں، یہ تو آپ خود ہی پوچھ لیجیے اپنے اپنے بڑوں سے، جس سے بھی آپ سمجھتے ہیں۔ جی ہر ایک کا دیکھیے، اس کے لیے ایک اصول بس سمجھ لیجئے کہ جو عام زندگی میں کھاتے پیتے ہیں وہی ہے۔ چاول کھاتے ہیں تو چاولوں کا دے دیں، گندم کھاتے ہیں گندم کا کھا لیں، اور
जलेबियाँ खाते हैं रोज़ तो उसकी कीमत दे दीजिए, पकोड़े खाते हैं तो उसकी बेसन की दे दीजिए। ये एक सिंपल बात है। मैं इन चीज़ों में नहीं इतना पड़ती। आप जो आपके शहर और मुल्क में, आप पेरिस में रहते हैं तो पेरिस के पैसों का खाना दीजिए, पाकिस्तान वाले पाकिस्तान का दे दें। ये बातें इतनी अहम नहीं है। वल्लाही आज हमने पता क्या किया कि नमाज के और इबादत के ढांचों को बहुत बड़ी चीज़ करके खुशू को ख़त्म कर दिया। बहरहाल उसके बाद दूसरी चीज़, अच्छा लिबास पहनिए। बैहकी की रिवायत है। और यहाँ ये कहूँगी कि अच्छा लिबास कौन सा होता है? जो सातिर हो और जो बोलिए ना शफाफ ना हो और बसाफ ना हो। काम वाले पहनिए, जोड़े पहनिए। आपके लिए बाहर कितना कुछ रखा हुआ, ले जाएं अपने लिए ईद के कपड़े, ईद की ज्वेलरी ले जाएं, उनको बाद में पैसे दें। जो कुछ बाहर रखा है हर चीज़ अलबरका की अमानत है, ले लें, आप इस्तेमाल करें। और जो भी आपको कोई उधार नहीं करेगा, आपके ऊपर ट्रस्ट, यहाँ वाले आप पे बड़ा ट्रस्ट करते हैं। आज शायद आखिरी दिन है तो इस सेंस में लग रहा है अगर मैं भी ज़रूरत हुई जो भी है, आप लोगों को जो चीज़ स्टॉल से अच्छी लगती है ले लें, फिर आप जाने। और आपका रब जाने, ठीक है इंशाल्लाह। दूसरी बात आप देखिए, खुशबू लगाना खास तौर। और ये इब्ने खुज़ैमा की रवायत है कि अजीज़ व अकारिब के साथ ईदगाह जाना चाहिए। एक रास्ते से जाना और दूसरे से वापस आना। तिरमिज़ी की रवायत है। क्यों भला? ज़्यादा लोग मिले। जिधर मैं, अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हाल है अब्बा, ओके अम्मा ठीक हो, बाजी ठीक हो। यानी ये एक मिलजुल के करने वाले काम है। और इसमें आप देखेंगे कि जितना आप कम्युनिटी को इस शामिल करेंगे ना, उतना आपकी अपनी ईद को भी रंग लग जाएंगे और आप उससे इंशाअल्लाह ताला मज़ीद फ़ायदा उठाएंगे। फिर उसके बाद ईद से घर से ईदगाह जाने तक तकबीरात कहना, ये बैहकी की रिवायत है। तकबीरात में ज़रा आप मेरे साथ दोहराते हैं जितनी आवाज़ से कर सकें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। आपने अभी एक आयत शुरू की हुई है, वली तुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ये किया आपने भी। आयत 185 अल बकरा का ये हिस्सा ईद की तकबीरात से मुतल्लिक है। और कितना अच्छा लगता है जब सारे अल्लाह के गुन गाते हैं। अपनी ज़ुबान हाल से बंदा बताता है कि अल्लाह मैंने रमज़ान में इस बात को पा लिया कि तू ही सबसे बड़ा है। और दौरे कुरान को पढ़ करके और दुआ की ताकतों को इस्तेमाल करके तो और भी यकीन आ गया कि तू ही बड़ा है। और लअल्लकुम तशकुरून, क्या, वलिल्लाहिल हम्द। तो अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। बल्कि कहिए कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो बहुत बड़ा है। तमाम तारीफ़ें उसी अल्लाह के लिए हैं। तो ये तकबीरात हैं। अब अल्लाह के नबी के दौर की ईदें कैसी होती थी? दिल तो चाहता है ना, जैसे अभी हम अपने पिछले वक्त की ईदों की बात करके खुश होते हैं कि अच्छा जी फ़लाँ वक्त में ऐसी थी ईद और फ़लाँ अब बदल गई और चेंज हो गई। तो अल्लाह के नबी की हयात मुबारका में 9 बार ईद आई, 9 ईदें आई। मदीना में आने के बाद आप कह लीजिए बदर, ओहद और फ़तह मक्का जैसे गैर मामूली वाक़यात का रमज़ान या शवाल के महीनों में पेश आना साबित है। तो ईद भी तो वहीं आई होगी ना। ये तो नहीं कह दिया चांद नज़र आ गया जाओ भाई आप भाग जाओ इधर उधर। मोमिन ऑन जॉब होता है, वो अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे अल्लाह के कामों को प्रेफरेंस देता है। फिर ग़ज़वे बदर के मार्के से फारग होते ही पहली ईद उल फितर का मुबारक दिन आया। 2 खुशियाँ जमा हो गई। एक तो बदर की खुशी, कामयाबी, यौमुल फुरक़ान, और ईद थी।
کبھی کبھی ہمیں اپنے اجتماعی کاموں کے لیے عید کے دن بھی ڈیوٹی مل سکتی ہے، تو کیا کریں؟ ظلم ہے، روئیں گے۔ اب عید کے دن بھی آپ کوئی کام کریں تو کریں گے، یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی سبھی کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہم کوئی فارغ ہو کے تھوڑی بیٹھنے والے لوگ ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی جگہ عید کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں تو وہاں آنے والوں کے لیے بیٹھنے کا انتظام، کھانے کا، چائے کا، پانی کا، کیا یہ اب چھوڑ دیں گے آپ کہ نہیں 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 جی ہماری تو اپنی عید ہے، نہیں نہیں سب کو جلدی ہوتی جاؤ؟ کیوں آپ اتنے بے اخلاق ہوتے ہیں؟ اچھے اسمائلی فیس سے لوگوں کو ملا، بڑی عجیب بات لگتی ہے مہمان بیٹھے ہیں اور میزبان چلے جائیں یا آئیں ہی نہ۔ بھئی آپ کی کوئی انوکھی عید ہے؟ آپ کا انسٹیٹیوٹ ہے اگر ادھر بالفرض، اور آپ اپنے انسٹیٹیوٹ کے تحت کوئی عید کا پروگرام کرتے ہیں، آپ سب پہ لازم ہے کہ آپ اس میں اپنی شرکت کو بھرپور رکھیں۔ کیوں آئیں لوگ آپ کے پاس؟ ٹریڈیشن ہی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں دنیا کے ایسے ملک ہیں عورتوں کی عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم جہاں بھی ممکن حد تک کوشش کر سکے کرتے ہیں کہ چلیے پھر عورتیں تو ادھر فرق ہے۔ یو کے میں بھی بہت ساری جگہوں پہ عورتوں کا اہتمام ہے، ناروے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو مسجدوں میں جگہ ہوتی ہے وہ بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے۔ تو بہرحال صحابہ نے ایسے مارکے رمضان اور عید میں بھی کیے۔ ان مشکلات اور مصائب کے دنوں میں بھی آپ کے قلب مبارک سے تکبیرات کی صدائیں بلند ہوتی رہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر کا اظہار ہی کرتے رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں آپ کہتے تھے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 1149۔ تو عید کی نماز کیسے؟ طریقہ سمجھ لیجئے۔ آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں، کئی لوگوں کو اس وقت سمجھ ہی نہیں آتی، عام نماز کی طرح نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، نہ اس سے پہلے کوئی نفل نہ اس کے بعد۔ میں زیادہ فقہی چیزوں میں نہیں جاتی، لیکن بہرحال آپ کا حق بنتا ہے۔ عید کی نماز کے لیے عیدگاہ پہنچے، تکبیرات پڑھتے جائیں گے۔ جو ہی نماز شروع ہوگی، امام صاحب بھی الحمدللہ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ کیا طریقہ ہے، لیکن ہمیں تو پتہ ہونا چاہیے۔ امام صاحب کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، شروع میں 7 تکبیریں پہلی رکعت، پھر اس کے بعد بالکل عام نماز کی طرح سورہ فاتحہ، پھر جو بھی وہ پڑھیں گے اور آپ ان کے پیچھے سورہ فاتحہ تک رہتے ہیں اگر، تو بعد میں اگلی سورت جو بھی وہ پڑھیں، پھر رکوع، پھر سجدہ، پھر دوسرا سجدہ، پھر کھڑے ہوں گے دوسری رکعت میں، پھر اللہ اکبر 5 دفعہ۔ بس یہ ہے عید کا طریقہ۔ اور یہ ہے کیا چیز؟ کس چیز کا اظہار ہے؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس کا تم اظہار کرتے ہو۔ پھر اسی طرح سے کیسے گزاریں عید، کیسے گزاریں؟ عبادت کی کیفیت میں، دعاؤں کی کیسے؟ کیا عبادت صرف نماز روزے کا نام ہے؟ دیکھیے اللہ نے تو آپ کے پرسنل میٹرز کو بھی عبادت کر دیا۔ شوہر بیوی کے منہ میں کھانے کا لقمہ ڈالتا ہے، اس میں اجر ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے خواہش پوری کرتا ہے، یہ ایکٹ آف عبادت ہے۔ تو موقع محال کے مطابق اصل جو چیز میں اپنے چھوٹے سے مطالعے، تھوڑے سے مطالعے اور تھوڑی سی سمجھ سے سمجھی ہوں، یہ فریم آف مائنڈ ہے۔ مومن ہر وقت عبادہ فریم میں ہوتا ہے۔ طریقہ فرق ہے۔ میں کھانا پکا رہی ہوں نا، شیر خورما بنا رہی ہوں، یہ میری عبادت ہے۔ میں اس کو کھلا رہی ہوں آتے متام، میرا موڈ آف عبادت ہے۔ یعنی 24 گھنٹے بندہ عبادت کے موڈ میں رہے، پھر تدبر اور تفکر، سوچے اللہ کل تک کیا تھا اور آج کیا، اور کبھی عصر کے قریب اپنے پیٹ پہ ہاتھ پھیر کے کہ خائے ڈکارت نہیں دیا جا رہا کل کیا تھا۔ بس یہی فرق ہے اللہ کی دی ہوئی ہے۔ کسی کو کہہ دو نا جاؤ جو کرنا کر لو، تو پھر ہم اس کا جو استعمال کرتے ہیں وہ عید کا دن اس کا خوبصورت سا اظہار ہوتا ہے۔ پھر ذکر اور تکبیرات کے دن ہیں، کیسے گزاریں؟ سنت طریقے کیا ہیں عید الفطر کے؟ رمضان المبارک میں روزے رکھنے اور عبادت کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یعنی عید کے دن پورا وقت یہ باتیں کریں کہ کل کتنا اچھا رہا، اللہ نے کتنا اچھا رمضان گزار دیا۔ پھر غسل فرمائیے، اللہ کے نبی فرماتے تھے، زاد المعاد میں بات موجود ہے، عید کے موقع پہ اچھی قسم کا یمنی لباس اللہ کے نبی پہنا کرتے تھے۔ یعنی تمام سے جو بھی اچھے سے اچھا ہے وہ پہن لیجئے، نیا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، جو ہے وہ پہن لیں۔ ہماری تو ہر روز عید ہے، ہماری کیا باتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے عید الفطر کے دن آپ کچھ کھجوریں کھا کر عید کی نماز کے لیے جاتے تھے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ عورتیں بھی عید کی نماز میں شامل ہوتی تھی، بخاری کی روایت ہے۔
حتیٰ کہ جس کو بیماری کی وجہ سے نماز روک لی گئی اس سے وہ بھی جائے گی اور دعاؤں میں شامل ہوگی جو امت مسلمہ کے لیے ہوتی ہیں. چونکہ ہوتا ہے کھلی جگہ پہ تو وہ ایشو بھی کوئی نہیں جو عموماً پوچھا جاتا ہے سوال. پھر اسی طرح عید کی نماز سے پہلے فطرانہ جس کو ہم صدقۃ الفطر کہتے ہیں یہ آپ نے واجب قرار دیا. اس وقت نہیں دیں گے نا تو وہ بعد میں بس ایک عام صدقہ ہوگا، اور یہ بخاری اور ابن ماجہ کی روایت ہے. عید کی نماز سے قبل اقامت یا اذان نہیں کہی جائے گی، صحیح مسلم کی روایت. عید سے پہلے یا بعد میں کوئی نفل نماز نہیں ہے. عید الفطر کے موقع پر پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیریں ہیں، مسند احمد کی روایت ہے. اور آپ خطبہ عید کی نماز کے بعد ارشاد فرماتے تھے. یہ کرائیٹیرین ہے آپ کے پاس کہ ہم کہاں پڑھیں، جہاں ایسے پڑھیں وہ پڑھ لیں. عید اور جمعے کے خطبے کا بڑا فرق ہے. جمعے کا خطبہ پہلے، نماز بعد میں. عید نماز پہلے، خطبہ بعد میں، اور دعا پھر اس کے بعد. پھر عید الفطر اور ضحیٰ کے روز اللہ کے نبی عیدگاہ میں جاتے اور وہاں سب سے پہلے نماز پڑھاتے. یہ بخاری کی روایت 956 ہے. نماز عید کی پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد تکبیریں جو ہیں وہ ہم دیکھ چکے، اور اس کی دلیل بس آپ کو دکھا رہی ہوں، آپ پڑھ لیجئے گا بعد میں. وہی ہے، پہلے 7 پھر دوسری میں 5 ہے، ٹھیک ہے. اور رکوع کی تکبیروں سے الگ ہے، یعنی رکوع میں آتے جاتے ہیں وہ الگ ہے، یہ شروع میں ہوتی ہے، بیچ میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تکبیرات کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے. آپ پہلی رکعت میں سورۃ قاف پڑھتے تھے. کس پارے میں؟ 26ویں پارے میں، 26 پارے میں. کافی لمبی صورت ہے، آپ پڑھتے تھے. دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے اور سورۃ قمر پڑھتے. یہ کہاں ہے؟ 27ویں پارے میں. اور مزے کی بات ہے کہ وہ بھی قاف، یہ بھی قاف. اب لوگوں نے اسی سے بھی کوئی نہ کوئی بات نکال لینی ہے، ہاں، قاف سے یہ، قاف سے وہ. بہرحال یہ 2 صورتیں آپ عموماً عید کی نمازوں میں پڑھتے تھے. عیدوں کو اللہ کے ذکر سے سجانا چاہیے، اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کرنا ہے، غرباء اور مساکین کا خیال رکھیے، سفید پوش لوگوں کی چپکے چپکے مدد کی جائے، عید کی تیاریوں میں فضول خرچی سے بچا جائے، احتیاط سے خرچ کیا جائے، آس پڑوس میں بوڑھے بیمار لوگوں کا خیال رکھا جائے، کھانے تقسیم کریں، ضرورت مندوں کو تحائف دیں. اور پھر اسی طرح سے وہ ساری باتیں جو ہم پیچھے کر چکے، شرعی ضابطوں میں رہتے ہوئے ملنا، مبارک دینا کرنا. کیا کوئی عورت اس کا تصور بھی کر سکتی ہے کہ اپنی پوری آرائش سے باعث نمائش کے ساتھ مردوں کے پاس ہو، صرف اس لیے کہ عید کا دن اور بھابھی اور فلاں اور انکل اور فلاں آنٹیز؟ شرعی کے یود میں رہ کر خوشی منانے کی دعا کریں کہ اللہ ہماری سوچ بنا دے. گھر کے غیر محرموں میں بھی بھابیاں اپنا حسن نہیں دکھائیں گی. آج ہمارے حال حلیے کوئی دیکھ کر کہہ سکتا ہے کہ ہم اتنے روزے رکھ کر اور اتنی مجاہدے کر کے آئے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد بس یہ ہے کہ عید تو ہو گئی، گزر جائے گی. عید کے بعد شوال کے روزے، 6 روزے رکھنے کی نیت کر لیجئے گا. واجب نہیں، مستحب ہے، اور اللہ کے نبی نے اس کا بہت اجر بتا دیا. 30 + 6 کریں گے تو 36، 36 ضرب 10، ہر عمل کم از کم 10 گنا ہوتا ہے مومن کے لیے. سورۃ الانعام میں ہم پڑھ کر آئے ہیں یہ بات دار قرآن میں. تو پورے سال کے روزوں کا اجر ہوگا. صحیح مسلم کی روایت ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ میں ابو ایوب الانصاری سے ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق دے دے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے ایک نیکی کو 10 سے کیا تو رمضان اور 6 مل کر پورے سال کی نیکیاں بن جاتی ہیں. نسائی ابن ماجہ کی روایت ہے. اور اس کے بعد پھر بچوں کے ساتھ عید کیسے منائیں؟ خوب ان کو خوش کریں، گھر میں صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں، بچوں سے کہیں گھر کو سجائیں، جو کو چھوٹے موٹے کاغذ بنا کے ٹمکے لگا لیں، اسراف نہ کریں، لیکن گھر کے اندر عید والے دن اس سے پہلے خوشی کا اہتمام کریں. عید کی رات بچوں کو ساتھ لے کے گھر کو ویسے صاف بھی ہو جائے گا اسی بہانے. کسی کو ویکیوم پکڑا دے، کسی کو کچھ پکڑا دیجئے، چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز بنوائیے. الحمدللہ جو بچوں کے رمضان کورسز ہم نے کروائے اس میں بھی بچوں کو ایسی ایکٹیویٹیز دکھائی گئی جس کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ سے ایک دعا کرے کہ اللہ عید کے دن بھی اپنی دید سے محروم نہ کرنا، اور وہ کہے کہ عید کے دن نمازیں نہیں چھوڑنی.
مسجدوں میں جا کر اگر پورا مہینہ نماز مردوں نے پڑھی ہے تو کیا عید کا دن کوئی ایسا دن ہے کہ جس دن پہ گھر میں بھی نہ ہو؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب سے راضی ہو. اور بہت کچھ ہے لیکن میں فکر نہیں کریں، آپ کو عید کے دنوں میں بھی فارغ نہیں چھوڑوں گی. تو کوئی نہ کوئی موقع لگا تو ہم چھوٹے چھوٹے ریمائنڈنگ سیشنز آپ کو دیتے رہیں گے کہ جس سے آپ اپنی عید کو بہترین کر سکیں. جزاکم اللہ خیر. چھوٹی سی دعا کرتے ہیں. آج دل چاہ رہا ہے اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ روزے کی ان گھڑیوں میں ہمارے دلوں سے جو دعائیں نکلے اس کو قبول فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ ان سب نے جو یہاں آ کر بیٹھ کر سنا ان کا قبول فرما، ان کے باقی وقت میں برکت عطا فرما، ان کے لیے عید کی تیاریاں آسان کر دے. یا اللہ ان کی سوئیاں ان کو آرام سے مل جائیں، ان کا شیر خورمہ بالکل نہ جلے. یا اللہ ان کے کپڑوں کا اہتمام بہت آرام سے ہو جائے. یا اللہ ان کے ایک ایک وقت میں برکت دے. جنہوں نے ہمارے ساتھ باہر سے بھی سنا یا اللہ ان کو بھی ہماری ہر دعا میں شامل فرما. اور یا اللہ ہمیں خوش رہنے والا اور خوش رکھنے والا بنا، اور ہمارے گھروں میں اس دین کی بہار کو غیر مسلم بھی دیکھیں. اور یا اللہ ہمیں عید کے دن کوئی ایسی نازیبا حرکت کرنے کی توفیق نہ دے جس سے غیر مسلموں پر ہمارا برا اثر پڑے، اور اکیلے ہی خود ہی خوش نہ ہوتے رہے بلکہ اللہ تعالیٰ ہم دوسروں کو، اپنے ہمسایوں کو، دوسروں کو خوشیوں میں شامل کریں. اور یا اللہ جو بھی تیرے سے رمضان میں دعائیں مانگی اس کو قبول کر لے. یا اللہ ان جاتی ہوئی گھڑیوں میں ہم تجھ سے وہ مانگ رہے ہیں جو تیرے پاس ہے، وہ ہمیں دے دے. یا اللہ ہمیں پتہ ہے ہمارے لیے تیرے پاس بہت کچھ ہے، یا اللہ ہمیں عطا کر دے. یا اللہ ہم قابل تو نہیں ہیں، جو دیا اس کا بھی حق ادا کرنے کی توفیق دے. یا اللہ ہماری ساری عبادات کو قبول کر جو بڑی تھوڑی سی تھی، ہماری بہت سی دعاؤں کو قبول کر جو بہت ساری تھی، لیکن تجھے قبول کرنے سے کوئی چیز نہیں روکتی. تو ہم سب کی بات کو مان کر قبول کر کے اور بھی دے دے تو اللہ تعالیٰ اس کو یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی اس سے نہیں ہوگی. یا اللہ سب کی مرادیں پوری فرما. یا اللہ جو ہماری کمٹمنٹس ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق دے. یا اللہ جو پروجیکٹس ہیں اس کے اندر برکت ڈال دے. یا اللہ اس رمضان کے آخری لمحوں میں ہمیں اپنی ذات پہ اور اپنے دین پہ اور اپنے ہی فائدے کے لیے ہر وہ چیز خرچ کرنے اور قربان کرنے کی توفیق دے جو آج سیل پہ ہے اور عید کا چاند دکھتے ہی اس کا ریٹ کم ہوگا. یا اللہ ہم کرنسی کو ایکسچینج کرنے سے پہلے ریٹ دیکھتے ہیں کہ زیادہ ہے یا کم ہے. تو یا اللہ یہ چند لمحے جو رمضان کے رہ گئے ہیں بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرنے والا بنا دے، اچھی نیتیں کرنے والا بنا دے، اچھے پلانس بنا دے. یا اللہ ابھی تک ہم نے سبیل الجنہ کو سائن اپ نہیں کیا تو ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. ہمیں قرآن کو سمجھ کر شعور سے پڑھنے والوں میں شامل کر دے. اور یا اللہ ہمیں بہترین جگہ عطا فرما. یا اللہ یہ پیرس والے جو دیکھ رہے ہیں جگہ اس میں جو بہترین ہے وہ ان کو دے دے. اور یا اللہ ہم وہ جگہ، یا اللہ ان کو وہ جگہ دے جس کو لے کر یہ کبھی نہ پچھتائیں. اور یا اللہ وہاں جگہ بھی ہو اور یہ بھی موجود ہوں. اور یا اللہ اس کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے کی بھی اگر نوبت آ جائے محاورتاً تو یا اللہ ہم میں سے کسی کو پیچھے ہونے والوں میں نہ شامل کر. اور یہی دعائیں ساری دنیا کے پروجیکٹس کے لیے ہیں. یا اللہ البرکہ میں برکتیں ڈال دے. اور یا اللہ ہم سب کو سرخرو کر دے. ہمارے باہر سے جتنے ساتھی سنتے ہیں اور یا اللہ جو بن دیکھے غیب پر ایمان لانے کی طرح اپنا حصہ بھیجتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کا حصہ بناتے ہیں، یا اللہ اس کی جزا تو خود بن جا. تو ان کو اپنی محبت، اپنا پیار دے اور ان کے ہر رکے ہوئے کام کو دور کر دے، رکاوٹ کو. بچوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ بچوں کے ساتھ ان کی ہمیں عید کی خوشیاں دیکھنے والا بنا. یہ نہ ہو کہ ان کے اپنے پلانز اور ہمارے اپنے پلان ہوں. یا ہم ایک چھوٹی سی بات کہوں گی آپ سب کو، عید کے دن اگر آپ کے بچے کہیں اور آپ کہیں اور ہیں تو یہ بہت خطرے کی بات ہے. وہ قوم ٹوٹ جاتی ہے جو اپنی مدر لینگویج سے ٹوٹتی ہے، اور وہ گھرانہ ٹوٹ جاتا ہے، میاں بیوی اور بچے اور گھر کے جو بزرگ ہیں جو خوشی غم میں بھی ساتھ نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.